بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم پچھلے 2 دنوں سے احمد ندیم قاسمی چوکے ایک پاکستانی رائٹر ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک لیسن گاڈ بی پریز بتایا گیا تھا آپ کو کہ یہ ایک بکلیٹ ہے جس کا ٹائٹل ہے الحمدللہ، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہاں پر یہ پورا جو وہ کتابچہ ہے وہ نہیں ہے، ناول کا تھوڑا سا حصہ ہے یہاں پر، لیکن آلموسٹ پوری کی پوری جو ہسٹری ہے، جو ڈیٹا ہے وہ کنوے کرنے میں کامیاب ہے۔ ایسے ہی جس طرح کہ آپ کسی سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو خلاصہ دراصل اسی سبق کی سمری بیان کرتا ہے جو کہ ان بریف ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ یہاں کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام مولوی ابو البرکات المعروف ابو ہے، جنہوں نے شادی سے پہلے خوب ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی جی اور بتایا کہ جو مولوی صاحب تھے وہ امپورٹڈ مولوی کی طرح رہتے تھے، بڑا شاہانہ قسم کا رہن سہن تھا ان کا، ہاتھ میں چھڑی بھی ایسی ہوتی جو عام طور پہ بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ سر میں صرف تیل نہیں لگاتے تھے، خوشبودار تیل لگاتے تھے جس کی خوشبو جب وہ گلیوں سے گزرتے تو انہیں معطر کر دیتی۔ ہاتھ میں صرف انگوٹھیاں نہیں پہنتے تھے بلکہ چاندی کی انگوٹھیاں جن میں فیروزے جڑے ہوئے تھے۔ فیروزہ ایک پریشیس سٹون ہے، آپ نے کل پڑھا تھا۔ پھر جب ان کے جو پرستار تھے وہ ہر عید کے خطبے کے بعد انہیں 150 سے 200 روپیہ جو کاٹن بیگ تھا اس میں رکھ کے دیتے۔ جھنکار کے صاحب جو سکے ہیں تو ظاہر ہے شور کرتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 کتنے 40 سے 50 گاؤں کے حاجت مندوں اور غریبوں کو دان کر دیتے۔ یہ دان کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ مہربانی کر کے مجھے دعائیں مت دو، اللہ عز و جل کو یاد کر رکھو جو پتھروں میں کیڑوں کو رزق مہیا کرتا ہے اور بہت کچھ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے بچے اسے تواتر سے عطا کیے، وقت بھی بڑی تیزی سے بدل گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی بیٹی جس کا نام آپ نے مہر النساء پڑھا، اس کا جوتا 1 روپے میں خریدا گیا تھا، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی امدت النساء کے لیے جوتا خریدنے گیا تو دکاندار نے 6 روپے مانگے، مولوی صاحب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اور جب انہوں نے احتجاج کیا کہ اتنے پیسے، تو دکاندار نے جفت ساز نے کہا حضور والا چمڑے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، ایسا لگتا ہے جس طرح کہ ساری گائے اور بھینسیں کو کاف بھیجتی گئی۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان جوتوں پہ اس کا خرچہ، اس کی لاگت 5 روپے 12 آنے ہے، صرف 4 آنے منافع۔ آپ کو کل بتایا تھا 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے لیکن 16 آنے ہوتے ہیں، تو 4 آنے اس کا منافع۔ اس نے یہ بھی کہا تھا مولوی صاحب نہ دیجئے، نہیں دینا تو۔ پھر مولوی صاحب مایوس، اس نے بچوں قسمیں بھی اٹھائی تھیں، 3 قسمیں اٹھائی تھی اس نے مولوی کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ مولوی صاحب کی جیب نہیں کاٹ رہا، جو بنتا ہے منافع وہی لے رہا ہے، مگر مولوی صاحب نہیں مانے۔ گھر آ کے مشیر سے مشورہ کیا کہ جوتے کے اتنے پیسے ہیں، خریدا جائے کہ نہ، تو مشیر نے یعنی اس کی بیوی نے جواب دینے کے بجائے امدت النساء کے ننھے نازک ننگے پاؤں دکھا دیے اور کہا دیکھ لو اگر یہ پیدل چل سکتے ہیں تو جوتا نہ لیجیے۔ ان پاؤں کو دیکھ کر، ننھے نازک جو پاؤں تھے ان کو دیکھ کر مولوی ابول بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا، زاروں کی تار رویا، زاروں۔ نیکسٹ ڈے آفٹر دا مارننگ پریئر، فجر کی نماز کے بعد He went to the shoemaker, جفت ساز کی دکان پہ گیا and paid him 5 rupees and 12 annas
اسے 5 روپے 12 آنے ادا کر دیے جو اس نے کہا تھا کہ اس کی لاگت ہے. اینڈ bought the shoes, purchased the shoes, اور جوتا خرید لیا. لیونگ ہی شاپ, اس کی دکان چھوڑتے ہوئے, ہی وہ سوور, SWORE, قسم اٹھانا, اس نے اللہ عز و جل کو, with اللہ as his witness, evident, watcher, اللہ عز و جل کو اس نے اپنا جو گواہ تھا, آبزرور تھا, وہ بنا کے اس نے قسم اٹھائی never to use the powdered tobacco, کہ وہ نسوار استعمال نہیں کریں گے. بچوں ایسے ہی ایک جس طرح سگریٹ کے اندر تمباکو ہوتا ہے, تمباکو, ایسے ہی بچوں پسا ہوا تمباکو ہوتا ہے, نسوار اسے کہتے ہیں اردو میں. that he loved, جو اسے بہت اچھی لگتی تھی. تو مولوی صاحب نے بچوں کی خاطر اپنی جو ضروریات تھیں ان کو مارنا یعنی گھٹانا شروع کر دیا. پورے پیرے کا بامحاورہ. سو فجر کی نماز کے بعد وہ جفت ساز کے پاس گئے, اسے 5 روپے 12 آنے ادا کیے اور جوتا خرید لیا. اس کی دکان چھوڑتے ہوئے مولوی ابول نے اللہ عز و جل کو گواہ بنا کر قسم اٹھائی کہ وہ کبھی بھی نسوار استعمال نہیں کریں گے, جو کہ انہیں بہت پسند تھی. when مہرون reached the age of 14, انڈرلائن کر لیجیے. جب مہرون, پورا نام کیا تھا, مہرون نساء, جب مہرون نساء کی عمر 14 سال ہوئی, مولوی ابولز پریئرز بیکیم انٹینس, اس کی جو دعائیں تھیں, جو عبادات تھیں, نمازیں تھیں, ان میں شدت آ گئی. اینڈ پرولونگڈ, اور وہ لانگ کہہ لیں, سٹریچڈ کہہ لیں, اور طول پکڑ گئیں. کیا پکڑ گئیں؟ طول. یعنی آپ چاہیں تو بچوں 2 رکھتے ہیں 5 منٹ میں پڑھ لیں, آپ چاہیں تو 15-20 منٹ میں پڑھ لیں. مولوی ابول کی جو نمازیں تھیں وہ بہت شدید اور لمبی ہو گئی. ان رمضان, ڈیورنگ رمضان کا مہینہ آتا, ہی لیڈ دا نائٹلی تراوی پریئرز, وہ رات کو تراوی کی جو نماز تھی اس کی امامت کیا کرتا, پڑھایا کرتا, ایز یوزول معمول کے مطابق. بٹ دا سیم مولوی, وہی مولوی ابول, ہو نیور میڈ اے سنگل مسٹیک ایرر, جو کبھی ایک غلطی کا ارتکاب بھی نہیں کرتا تھا, جس سے ایک غلطی بھی نہیں ہوتی تھی. بگین سٹرینگ فار گیٹنگ, وہ بھولنے لگا. بچوں سٹرے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر ہمارا فیلڈر گیند پھینکتا ہے وکٹ کی طرف, وہ کہیں دور جاتی ہے تو کرکٹر جو کمنٹیٹر ہے وہ کہتا ہے دا بال از سٹرینگ اوے فرام دا وکٹس, اور کہتا پھر وہ بھولنے لگا. فرام, فار گیٹنگ, وانڈرنگ, رومنگ, بھول جاتا. اور کیا کرتا؟ 1 سورہ, جو ایک سورت تھی آف دا ہولی قرآن, ٹو این ادر, ایک شروع کرتا, ختم کسی دوسری پہ جا کرتا. ایسے وجہ جس طرح سے اس نے ایک سورہ شروع کی ہے اور پھر چاروں کل شریف کو مکس کر دیتا. sometimes unconsciously, unknowingly, he repeated the same chapter twice. وہ ایک ہی پارے کو ایک ہی حصے میں 2 دفعہ پڑھ دیتا. الحمد شریف پڑھی, پھر سے الحمدللہ ایسے شروع کر دیتا, رب العالمین. اور کہتا کہ ایک ہی نماز کے اندر لاشعوری طور پر ایک ہی پارے کو پھر سے پڑھ دیتا, ایک ہی آف دا سیم پارٹ آف پریئر. بامحاورہ سماعت فرما لیجیے, مولوی کی نیت پہ شک نہیں کرنے. جب مہرون نساء کی عمر 14 سال ہوئی تو مولوی ابول کی نمازیں بہت زیادہ شدید اور لمبی ہو گئیں. رمضان کے مہینے میں وہ معمول کے مطابق نماز تراویح کی امامت کیا کرتے تھے. وہی مولوی ابول جو کبھی ایک غلطی بھی نہیں کرتا تھا, اب قرآن پاک کی ایک سورہ سے دوسری سورہ پر چلا جاتا, یعنی غلطی سے پڑھ دیتا. بعض اوقات لاشعوری طور پر وہ ایک ہی پارہ کو نماز کے ایک حصے میں 2 دفعہ پڑھ دیتا یا دہرا دیتا. once when چودھری فتح داد نے انڈر نہیں کرنے کا, دا ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کونسل, جو ڈسٹرکٹ کونسل کا رکن تھا, چودھری فتح داد, ریپریمینڈڈ
rebuked, REBUKED, یا بچوں scolded, SCOLDED, ڈانٹ ڈپٹ پلانا کرنا، سرزنش کرنا۔ ایک بار جب چودھری فتح داد نے، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک رکن تھا، اس نے مولوی صاحب کو ڈانٹا فار اے مسٹیک، جب انہوں نے غلطی کی، مولوی ابل فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، مولوی ابل اس کو شاؤٹنگ مین ییلنگ، شریلنگ، سکریمنگ، کرائنگ، چلاتے ہوئے اسے کہنے لگے، چودھری صاحب had you also been blessed with a daughter، اگر اللہ نے تمہیں ایک بیٹی سے نوازا ہوتا، then you would understand، comprehend، COMPREHEND، پھر تمہیں سمجھ آتی why I repeated a chapter of the Holy Quran twice، کہ میں ایک ہی پارے کو 2 بار کیوں پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پریشانیوں کی وجہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ باب محاورہ۔ ایک دفعہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر چودھری فتح داد نے کسی غلطی پر مولوی ابل کو ڈانٹا تو مولوی ابل چلاتے ہوئے اسے کہنے لگے، چودھری صاحب اگر خالق نے آپ کو، سوری بچوں کچھ رہ گیا، یو ہیو ہول رو آف بوائز، تمہارے پاس لڑکوں کی ایک لمبی قطار ہے، تمہارے ہاں تو لڑکے ہی لڑکے ہیں، اور اگر اللہ نے تمہیں ایک بیٹی سے نوازا ہوتا تو تمہیں سمجھ آتی کہ میں کتاب مقدس کا ایک ہی پارہ 2 بار کیوں پڑھ جاتا۔ بٹ چودھری فتح داد سینشیئر کرٹیسزم، CRITICISM، مگر چودھری فتح داد کا جو آبجیکشن تھا، جو تنقید تھی، واز پیورلی ریلیجیس، کمپلیٹلی خالصتاً مکمل طور پر مذہبی تھی۔ وائی ہی واز دا سیم رچ پائس دا ہیڈ آف دا ولیج، نمبردار سنا ہوگا آپ نے، نمبردار، کیونکہ یہ وہی امیر پرہیزگار مسلمان تھا جو گاؤں کا چودھری بھی تھا، نمبردار بھی تھا۔ who every evening، ہر شام، فار ایئرس، کئی سالوں سے، ہیڈ بین سینڈنگ مولوی ابل ہوم بیکڈ، گھر کی پکی ہوئی بریڈ، جو روٹیاں ہیں، گھر کی پکی ہوئی روٹی بھیجتا، سمیئرڈ، جو کہ ڈرینچڈ، DRENCHED، جو کہ بھیگی ہوئی ہوتی، یا چپڑی روٹی آپ نے سنا ہوگا، پنجابی میں چوپڑی کہتے ہیں، اور کہتا ہے گھی سے چپڑی ہوئی جو روٹیاں ہیں ود گھی، اینڈ این ارتن باؤل، اور ایک پیالہ آف دال، بچوں روز دال نہیں کہتا ہوگا لیکن پھر بھی دال روٹی چلتی ہے نا وہ، اور دال کا ایک پیالہ بھیجا کرتا مولوی ابل کو۔ ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، اپنے اس نذرانے میں، پیشکش میں بڑا باقاعدہ تھا، یعنی جو چودھری تھا وہ کئی سالوں سے ہر شام مولوی ابوالبرکات کے گھر کی پکی ہوئی گھی سے چپڑی روٹیاں بھیجا کرتا تھا، اور وہ اپنے اس نذرانے میں باقاعدہ بھی تھا۔ پورے پیرے کا بامحاب۔ مگر چودھری فتح داد کی جو ڈانٹ تھی وہ خالصتاً مذہبی تھی، کیونکہ یہ وہی امیر پرہیزگار مسلمان تھا جو گاؤں کا نمبردار تھا، ہیڈ تھا، چودھری تھا، جو سال ہر سال سے مولوی ابل کے ہاں ہر شام گھر کی پکی ہوئی گھی سے چپڑی روٹی اور دال کا پیالہ بھیجا کرتا تھا۔ وہ اس نذرانے کو پیش کرنے میں بہت باقاعدہ تھا، یعنی بچوں وہ یہ سمجھتا تھا کہ گاؤں کا ہیڈ ہونے کے ناطے مولوی صاحب کی روزی روٹی، یا مولوی صاحب کی جو روٹی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ if for some reason cause the daily offering of ایوننگ میل واز ڈیلیڈ، اگر کسی وجہ سے، لیٹ کر لیں ڈیلیڈ کا، اگر کسی وجہ سے شام کا یہ جو نذرانہ ہے، یہ روٹی بھیجنے کا عمل ہے، اس میں تاخیر ہو جاتی، کیا ہو جاتی، اس میں تاخیر ہو جاتی، تو جو نمبردار تھا چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابل's house، مولوی ابل کے گھر خود جاتا، and apologize، فیل سوری، معذرت کرتا، اور بیگ پارڈن میں بچوں بھاگ گیا، PARDON پارڈن، بیگ پارڈن، معافی مانگنا، اور کہتا ہے معافی مانگتا، فار دا ڈیلے، تاخیر کی معافی مانگتا،
دا ڈیلی گفٹ، بچوں پیچھے آفرنگ آیا سیم. ہی سنسیئرلی نہ بچہ کچھ رہ گیا ہے پھر، اور کہتا کہ اپالوجائز فار دا ڈیلے سینگ، یہ کہہ کر تاخیر کی معذرت کرتا یہ کہتے ہوئے آئی ایم ٹیریبلی ایکسٹریملی سوری، بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، افسوس ہے مجھے مولوی جی. مائی وائف از انویل، ILL، میری بیوی بیمار ہے. سو دا میڈ فیمیل سرونٹ، جو نوکرانی ہے کنیز ہے، ہیز کوکڈ دا فوڈ، کھانا اس نے بنایا ہے. ہی سنسیئرلی کنسیڈر دا ڈیلی گفٹ، وہی بچوں آفرنگ ٹو مولوی ابولز اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ پریئر، وہ اپنی روز کی عبادت کا حصہ سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر کھانا پہنچانا اس کی عبادت کا حصہ ہے. پورے پیرے کا بامحاورہ. اگر کسی وجہ سے یہ جو نذرانہ ہے اس میں تاخیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد خود مولوی ابول کے گھر جاتا اور تاخیر کے لیے یہ کہتے ہوئے معذرت کرتا، مولوی جی مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، میری زوجہ بیمار ہے، کھانا کنیز نے بنایا ہے. وہ اس چیز کو خلوص نیت سے اپنی روزانہ کی جو عبادت ہے اس کا حصہ سمجھتا تھا. اس نذرانے کو یعنی کھانا بھیجنے کے عمل کو اپنی روز کی عبادت کا حصہ تصور کرتا تھا. conscious aware of ever increasing responsibilities duties of her husband partner life partner، اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے زیب النساء، انڈرلائن کرنے کا بچوں، ایک زبدہ ہے ایک زیبن ہے. زیبن اس کی بیوی ہے، زبدہ اس کی بیٹی ہے. زیب النساء too started teaching young girls of the village the holy Quran، وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. آن تھرسڈے، جمعرات کو. آج بھی آپ نے دیکھا خاص طور پہ دیہاتوں پہ بہت سے لوگ جمعرات کو روٹی بھیجتے ہیں مولوی صاحب کے گھر. when each of the girls brought a small portion of sugar on bread، جب ہر لڑکی تھوڑی سی شکر روٹی کے اوپر رکھ کے لاتی. زیب النساء would arrange manage for at least 2 baskets، 2 ٹوکریوں کا انتظام کرتی. These small baskets were used to store morsels، آپ اس کو loaves کہہ لیں، LOAVES، ٹکڑے آف ہوم بیکڈ بریڈ، جو گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے تھے وہ ان میں جمع کر لیتی. بچوں جمع کیوں کرتی ہوگی؟ بعد میں انہیں کسی طرح سے گرم کر کے ابال کے ان کو پھر بچوں جو پیسز ہیں ان کو کھا لیتے ہوں گے. پورے پیرے کا اسی نیت سے. اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر زیب النساء نے گاؤں کی لڑکیوں کو قرآن مقدس پڑھانا شروع کر دیا. ہر جمعرات کو جب لڑکیاں روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر رکھ کر لاتی، زیب النساء کم سے کم 2 ٹوکریوں کا انتظام کرتی. یہ ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. تو آپ نے دیکھا کہ بچوں آج بچوں کا جو پیٹ ہے وہ پالنا مولوی صاحب کے لیے خاصا مشکل ہو چکا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے جو رفیقہ حیات ہے وہ بچوں اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے بچیوں کو پڑھانا شروع ہو گئی ہے تاکہ مولوی صاحب کا جو کام ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹائے. تو اچھی طرح سے جتنا پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کا. میں نے پہلے کہا تھا اس کا ایک آدھ پیراگراف نہیں، بہت سارے پیراگراف ایسے ہیں جو پیپر ریویو پوائنٹ سے خاصی اہمیت کے حامل ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.